اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا مقصد حیات صحیح مقصد حیات نہیں ہے. اولئک کالانعام، یہ چار ٹانگوں والے جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی ہے، ان سے بھی زیادہ برے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو 3 پیس سوٹ میں گھومتے ہیں، یہ تو بڑے ان کا لائف اسٹائل دیکھو. کسی کمپنی میں جاؤ، کسی مینیجر کو دیکھو کتنی تمیز سے بیٹھا ہوا ہے، چائے پیش کرے گا. لیکن ان چائے پیش کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. بینک میں گئے، چائے پلائی جا رہی ہے تاکہ اکاؤنٹ کھول لیں آپ وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو کمپنی والے اتنا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی صدر میں چلے جائیں نا، عام دکان پہ، آپ خاتون ہوں گے تو باجی باجی سے آپ کو خطاب کیا جائے گا. اس باجی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دکان پہ آ جائیں آپ کے اگر داڑھی ہے تو صوفی صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، کچھ بھی، یعنی بدتمیزی نہیں کرے گا وہ آپ سے. تو میرے بھائی اگر دیکھو یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا، یہ دنیا کو آج اخلاق و آداب سکھا رہے ہیں. انہوں نے جب زمینوں پہ قبضے کیے ہیں نا تو انسانوں کو بہت قتل کیا، بہت مارا انہوں نے. جب ان کو وہ تمام وسائل مل گئے تو تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم ہو رہی ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز دنیا میں وجود میں آئے نا، جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، جو پہلی دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں، اور ہمیں تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ جن کو بات کرنے کی تمیز، کیا بیان کرنے کی تمیز نہیں ہے. انگریز اسٹائل میں تھوڑی بیان کرتا ہے. انگریز تو بیان بھی آپ دیکھو کیسے بہترین اسٹائل میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کا اسٹائل ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو تو کمبختوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو خیر یار بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو میرے بھائی انسان کو فضیلت اللہ نے کس لحاظ سے دی ہے؟ مقصد. تو وہ مقصد اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ دیکھو جس نے بنایا ہے نا وہی تو بتائے گا کیوں بنایا میں نے. کسی اور ہمیں کیا پتا، ہم تو بنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تھوڑی بنایا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے یار. وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھا کون بن کے آتا ہے. کیونکہ جانوروں کی ایک ہی قسم ہے، نہ اچھے نہ برے. کبھی کتے کے بارے میں دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے، سچ بولتا ہے ہمیشہ، ہے یہ چوری نہیں کرتا. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتا ہے. جانور بکرے کو ہم کہتے ہیں نا اچھا، اس کا مطلب موٹا بہت ہے، گوشت کھانے میں لذیذ ہے اس لیے آج سے اچھا. تو اصل میں اچھے کی یہ ڈیفینیشن تھوڑی ہے. انسان کو جب ہم کہتے ہیں نائس پرسن ہے، اچھا آدمی ہے، مطلب جھوٹ نہیں بولتا، مطلب غریبوں کا خیال کرتا ہے، مطلب دوستی کا حق ادا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دوستی ہو جب پھڈا ہو رہا ہے تو پتلی گلی سے بھاگ گیا. ایگریمنٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. یہ تمام کی تمام کوالٹیز کس کی ہیں؟ انسان کی. جانور جیسے اللہ نے پہلے دن سے بنایا نا، آخر دن تک ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں چینجنگ. کتا اگر وفادار ہے تو خدا کی طرف سے وفادار ہے. اس میں بے وفائی پیدا کرنا کسی کے باپ، معذرت کے ساتھ باپ میں آ جاتا ہوں لیکن اس کے بغیر سمجھ میں نہیں، کسی کے باپ میں دم ہے کہ کتے کو بے وفا بنا دے؟ بولو نا بھائی. کتے میں وفاداری یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے، یہ سافٹ ویئر کمپنی نے ڈال کے بھیجا ہے. چھوٹا سا کتا ہوگا نا، ذرا سا بچہ بھی ہوگا، آپ بوٹی ڈالیں گے دم ہلانا شروع کر دے گا. بلی میں وفاداری نہیں ہے. بلی اپنے مطلب نکالتی ہے، دوستی لگا لے گی آپ سے، لڑائی میں کام تھوڑی آئے گی آپ کے. کتا لڑائی میں کام آئے گا. اور کتا جب لڑائی میں کام آتا ہے نا، آپ کے سامنے والے کے لیے کتا بن جاتا ہے، آپ کے لیے وہ کتا نہیں ہوتا. گھوڑے کی قرآن نے قسمیں اٹھائیں، گھوڑے میں جو وفاداری ہے وہ رہے گی. کوے میں چالاکی ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو. جو جانور بزدل ہیں، گیدڑ پیدائشی بزدل ہے نا، وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا. شیر پیدائشی بہادر ہے،
وہ بزدل نہیں. شیر نے بہادری کی فضیلت پر کوئی حدیثیں تھوڑی سنی ہیں. انسان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لڑنے والے اور پتلی گلی سے بھاگنے والے. کیا خیال ہے؟ سچ بولنے والے آزمائشوں میں بھی, اور بات بات پہ لوٹوں کی طرح پینترا بدلنے والے. انسان ایک صفت پر نہیں ہے ہر وقت. پھر ایک ہی انسان آج ایک صفت پر ہے, کل چینج ہو جاتا ہے. آج وفادار ہے, کل بے وفا ہو گیا. آج سچا ہے, کل جھوٹا ہو گیا. توبہ کر کے کل سچا بن گیا. کل سخی تھا, حالات نے کنجوس بنا دیا. کل کنجوس تھا اور تربیت کر کے وہ سخی بن گیا. کل بے وفا تھا, آج وفادار بن گیا, پھر دوبارہ بے وفا بن گیا. ایک ہی انسان میں درجنوں دفعہ چینجنگ ہوتی ہے, اور ہر انسان دوسرے سے صفات کے لحاظ سے چینج ہے. تو انسان اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے. یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. تو پتہ چلا انسان اور جانور کے لائف اسٹائل میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان کو اچھا بننے کی صلاحیت دی گئی اور برا بننے کی بھی صلاحیت دی گئی. تو انسان کو یہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. باقی کھانے کی صلاحیت تو جانوروں کو بھی دی اور انسان کو بھی, خواہشات پوری کرنے کی صلاحیت جانوروں کو بھی دی اور انسانوں کو بھی. تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون بحریہ ٹاؤن میں گھر بنا کے آتا ہے, خواہشات زیادہ پوری کر کے آتا ہے, اور کون اپنی خواہشات کا بیچارے اس کی خواہشات کے جنازے ہی نکلتے رہے ساری زندگی. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو دیکھو قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے, انسانی فطرت اس دعوے کو اپیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی, دیکھو میں اس مثال سے بات سمجھا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثال سے بات سمجھا کے اپنی بات کیا کرتا ہوں, ختم, تاکہ آپ تھوڑا غور سے سن لیں, بور نہ ہو اگر تھک گئے ہوں تو. دیکھو کمپنی نے 4 آدمی بھیجے, کمپنی نے 4 آدمی بھیجے, سفر پہ بھیجے, ان کو جہاز کا ٹکٹ دیا, فلاں ملک میں جاؤ, ایک پروجیکٹ ہے, تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, بولو نا یار, کام کرنا ہے. ایک ان میں انجینئر تھا, ایک ان میں میکینک تھا, ایک ان میں پلمبر تھا, ایک ان میں گڑھا کھودنے والا یعنی اس ایکسپرٹ تھا, اس یا الیکٹریشین تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب وہ چاروں گئے, اب وہ بھول گئے یار, وہ ڈاکومنٹ ہی گھوم گئے ہم سے کہ یار پلمبر کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں بھیجا تھا, اور جو کنسٹرکشن کرنے والا, یہ میپ کو ڈیزائن کرنے والا, سول انجینئر کہتے ہیں نا, آرکیٹیکٹ کہتے ہیں, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں بھیجا تھا, ہے بھائی. تیسرا تھا الیکٹریشین, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ایسے کھجاتا ہوا کہ یار پتہ نہیں یار مجھے بھیجا کیوں تھا, ہے بھائی. اور چوتھا کیا بنایا تھا میں نے, چلو 3 ہی کر لو, ہم نے کون سا کوئی سچی مچی کی مثال تھوڑی دے رہے ہیں ہم. ایک پلمبر ہے, ایک انجینئر نہیں, کوئی ایسا ہو نا کہ اسپیسیفک کوئی کام اس کے ذمہ لگائے نا ہم. انجینئر تو ایک کا کام ہے میپ بنانا, ٹھیک ہے نا, عمارت کا نقشہ بنانا. ایک کا کام ہے اس میں نلکوں کی فٹنگ کرنا تاکہ پانی کی سپلائی ہو سکے. ایک کا کام ہے اس میں بجلی کا کام کرنا. یہ 3 کام دے کے, کوئی گھر بنانا تھا کمپنی نے, تو یہ 3 پروجیکٹ دے کے بھیجا گیا ہے. ایک ایکسپرٹ ہے کس میں بھائی, دوبارہ اس مثال کو میں ذرا نکھار کے پیش کرتا ہوں. ایک ایکسپرٹ ہے نقشہ بنانے میں, گھر کا نقشہ بنانے میں. دوسرا ایکسپرٹ ہے وہ پلمبر ہے, وہ نلکوں کی اور لائنوں کی فٹنگ کرنے میں. تیسرا ایکسپرٹ ہے بجلی کے کام میں, الیکٹریشین ہے وہ. کمپنی نے ایک کو کہا بھائی تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, جو جس چیز میں ایکسپرٹ تھا. اب تینوں جا کے بھول گئے کہ یار وہ الیکٹریشین بھول گیا, مجھے نلکا لگانا تھا میرے ذمے, یا مجھے نقشہ بنانا تھا, یا کیا کرنا تھا, اب یاد ہی نہیں آ رہا تینوں کو. تو تینوں کہتے ہیں یار ہم میں قدر مشترک ہے کہ ہمیں کھانا سب کو آتا ہے, کھانا کھانا, ٹھیک ہے نا, لہذا ہمارا یہاں کے کام کیا ہوگا, ہمیں جو پروجیکٹ دیا گیا ہے نا وہ ہے کھانا کا. لہذا ہم کمپنی کے جتنے پیسے ہیں اس سے 2 پراٹھے آپ کھاؤ صبح, 2 پراٹھے میں کھاؤں, پھر دوپہر نہاری, اور یہ کھا رہے ہیں بس. تو کمپنی آپ سے کہے گی, جب کمپنی آپ سے مطالبہ کرے گی
کہ بھئی تم نے وہاں کیا کیا. آپ کہو بھئی آپ نے جتنے پیسے ہمیں پروجیکٹ کے لیے دیے تھے, ہم نے وہ کھانے پینے میں, گھر بنانے میں, گاڑی خریدنے میں, 4 شادیاں کرنے میں, کیونکہ مفتی صاحب کے ہم بیان بھی شوق سے سنا کرتے تھے, بچے انتہائی اسپیڈ سے پیدا کرنے میں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہیں, آپ مزید تفصیل پوچھیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. کمپنی الیکٹریشین سے پوچھ رہی, کمپنی پہلے میپ بنانے والے سے پوچھ رہی, یار تو نے گھر کا میپ بنایا؟ سر یہ تو نہیں بنایا میں نے. اب وہ تینوں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمارے ذمے کام کیا تھا. کمپنی کہتی بھائی اگر تمہارے وہ ڈاکومنٹ گم گئے تھے جس پہ تم نے سائن کیے تھے, کمبخت تمہاری جو جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو اس کے علاوہ کوئی اور کام تمہارے ذمے لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ہو گیا یار, کیسے پولیس کے علاوہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے بات سمجھانے کا. ارے جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو, جو کام اس کو آتا ہے اس تمہارے علاوہ وہ کسی کو نہیں آتا, تو اس کا مطلب تمہیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی کھانا پراٹھے وہ تو وہ بھی کھا, اس کے لیے تو یار یہ تو پورا محلہ پڑا ہوا ہے, پراٹھے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. تم کمبخت, تم 4 آدمیوں کو بھیجنے کی جو وجہ تھی, اتنا پروٹوکول دے کے تم کمبختوں کو بھیجا ہے. کمبختوں تمہاری جو صلاحیتیں تھیں تو تمہیں اگر یاد نہیں تھا تو وہ صلاحیتیں سوچ کے اندازہ لگا لیتے, یار ہمیں جو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے تو مجھے میپ بنانا آتا ہے, تو میپ کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا. میں صرف نلکوں کی فٹنگ جانتا ہوں, تو کمپنی میں اتنی سینس تو ہوگی کہ اس سے نلکے لگوانے ہیں. تو کچھ چیزیں مشترک ہیں, خواہشات پوری کرنا, اس میں انسان اور جانوروں میں فرق نہیں ہے. انسان کی ایکسپرٹی یہ ہے, انسان ایکسپرٹ اس چیز میں ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے. تو انسان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یا تو اچھا بن جا یا برا بن جا, کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا. باقی کھانے پینے کو کمپنی والے بھی جو جن کو بھیجا وہ کھائیں گے تو وہ بھی نا, وہ تو ضرورت سمجھ کے کھائیں گے. مقصد ان کا وہاں بیٹھ کے پراٹھوں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں پراٹھے نہیں کھایا کرو, میں کہتا ہوں یار دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا. اس لیے مجھے ہر بات میں, کیونکہ مجھے صبح ناشتے میں پٹھان ہوٹل کا پراٹھا اتنا پسند ہے نا, اس کے بغیر گھر کے پراٹھے نہیں کھاتا میں. وہ جو ہوٹلوں میں ہر ہوٹل میں نہیں بنتے, وہ ایسے کرارے پراٹھے صبح صبح بنتے ہیں کہ وہ یار کھاؤ اور چائے کے ساتھ, تو اس کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناشتہ کیا ہوا ہے. کچھ بھی کھلا دو مزہ نہیں ہے, عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے نا. اب میری مثال, مجھے اللہ نہ کرے کہ مر جاؤں وہ پراٹھے کھا کے, اللہ نہ کرے. وہ میں نے جو الفاظ کہے نا کہ دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا, اللہ دنیا نہ چھڑوائے, اس کی وجہ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو اس لیے میں جب کوئی مزے کی چیز کی مثال دیتا ہوں تو یا تو انڈے والے برگر کی مثال دیتا ہوں, کیونکہ وہ ہر آدمی چھپ چھپ کے کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس میں زنگر کھانے کی صلاحیت ہے, چھپ کے وہ بھی انڈے والے برگر کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا میں مثال دیتا ہوں کس کی, پراٹھوں کی. تو پراٹھے پھوڑنے کے لیے میرے بھائی اللہ نے پیدا نہیں کیا, مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آپ دنیا میں آئے, قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. آپ کو اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس مقصد کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ کہے گا بھائی جو صلاحیت میں نے تجھے دی تھی جو دوسروں کو نہیں دی تھی, تو ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے. اور پھر میں نے قرآن بھیج کے تجھے وہ مقصد یاد بھی دلایا تھا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. آزمائش اور امتحان کی صلاحیت صرف تم میں ہے, جانوروں میں امتحان کی صلاحیت نہیں ہے. کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں بٹھانے کے لیے کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے, جانوروں کے پاس کھوپڑی نہیں ہوتی.